بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا بیان تھا یہ؟ امر کے اندر جو ہے امر کے واجب ہونے کے دلائل، امر کے یعنی امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی دلیل ہے مامور سے اختیار کا ختم ہونا. مامور سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر صرف وجوب کے لیے. اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو امر کرنے کے بعد جس پر امر کیا گیا ہے اس کے لیے اختیار باقی رہتا تھا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. جب اللہ اور رسول نے کوئی امر کر دیا ہے تو اب مامورین کو اس امر کے خلاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں. مطلب یہ ہوا کہ امر آنے کے بعد وہ چیز لازم ہو گئی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. پہلی دلیل. دوسری دلیل وہ استحقاق الوعید لتارکہ، اور وعید کا مستحق ہونا اس کے ترک کرنے والے کے لیے. یہ بھی امر کے واجب ہونے کی دلیل کہ امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، امر سے ورنہ امر اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے، امر کر دیتا ہے اور سامنے والا اس کے اس امر کو اہمیت نہیں دیتا یا نظر انداز کرتا ہے تو اسے وعید کا مستحق سمجھا جاتا ہے. مثال طور میں ان کو بولا جاؤ پانی لاؤ، اب انہوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ویسے پانی لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں کیا ہے بھائی نافرمان. سمجھا تھا نہیں سمجھا جاتا؟ سمجھا جاتا یا نہیں سمجھا جاتا؟ مثال ہے کیا ہے؟ سمجھا جاتا نہیں سمجھا جاتا؟ سمجھا جاتا. تو امر کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کرنے والا وعید کا مستحق ہے. امر کرنے کے بعد اس کو پورا سمجھ میں آئے نا سب؟ دیکھیں قرآن مجید میں ہے یہ صرف مثال دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے مصنف جو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ہے. ترجمہ کریں گے اپن اس کے بعد پڑھیں گے. وہ استحقاق الوعید لتارکہ، اور اس کے تارک کو وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے. وہ استحقاق نہیں پڑھنا، وہ استحقاق ہی پڑھنا، اس لیے کہ انتفاع پر عطف ہے. لانتفاع الخیارتی و استحقاق الوعید، وہ استحقاق الوعید وعید کے مستحق ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑنے والے کے لیے. یہ عطف ہے اس کے قول انتفاع الخیارتی کا، خیارتی پر. یعنی انما قلنا ان موجبہ الوجوب لاستحقاق الوعید لتارک الامر بالنص، یعنی ہم نے جو کہا ہے کہ اس کا موجب وجوب ہے وعید کے مستحق ہونے کی وجہ سے امر کے تارک کو نص کے ذریعے. یعنی نص یہ بتاتی ہے کہ امر کا تارک وعید کا مستحق ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ امر کا چھوڑنے والا وعید کا مستحق ہے. کہاں پر فرمایا گیا یہ؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ. سمجھ میں آیا تھا؟ یہاں پر غلط آیت مبارکہ لکھ دی ہے. اصل میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ہے. وہ کیا ہے وہ آیت مبارکہ؟ خیر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو رسول کی امر کی مخالفت کرتے ہیں. میں صحیح لکھا نا بھائی؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره. میں نیچے لائن دیکھ لیتا، سوری. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. برابر ہے. چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے امر کی، ان کے امر کہ ان کو پہنچے گا فتنہ یا ان کو پہنچے گا دردناک عذاب. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول. یعنی چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی اور چھوڑتے ہیں اس کو. کس بات سے ڈریں؟ کہ ان کو پہنچے گا فتنہ دنیا میں یا عذاب علیم آخرت میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ امر آنے کے بعد مخالفت نہیں کر سکتے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ امر آنے کے بعد مخالفت نہیں کر سکتے. اصول شاشی میں ایسی دلیل دی گئی تھی کہ جو ہے تاریک امر عقاب کا مستحق ہے. بول کے کیا بولے تھے؟ تاریک امر عقاب کا مستحق. سوال شعر بھی تھا اطاعت لآمری کی بسر میں حبلی. تم لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا لیکن امر کا تاریک عقاب کا سزا کا مستحق ہے. یہاں پر وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کا مستحق بیان کیا گیا ہے. تو یہ دوسری دلیل ہے امر کے واجب ہونے کی. یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل کیا تھی؟
امر آنے کے بعد اختیار ختم ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ امر آنے کے بعد اگر نہ کرے تو انہیں وعید کا مستحق ہے. تو آیت مبارکہ بالکل صحیح ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو پہنچے گا فتنہ یا ان کو پہنچے گا دردناک عذاب. یعنی چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں کہ ان کو پہنچے گا فتنہ دنیا میں یا عذاب علیم آخرت میں. وَهَذَا الْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، اور یہ وعید نہیں ہوگی مگر واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے ہی. یہ وعید نہیں ہوگی مگر اگر وہ ان کے امر کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا، امر کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا تو اتنی سخت وعید کیوں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ أَيْضًا لِلْوُجُوبِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُخَالِفَةُ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِنكَارِ دُونَ التَّرْكِ. والجواب أن سياق الكلام دال على هذا الأمر على أن هذا الأمر للوجوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوب. لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس دلیل پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ ابھی بول رہے ہیں کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے، امر آتا ہے وجوب کے لیے، اور اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں امر سی سے، اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں کیا ہے فَلْيَحْذَرْ أَمْرَنَا، اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں امر سے. یعنی جس چیز کو بتانے کے لیے آپ دلیل دے رہے ہیں وہ بھی وہی چیز ہے. جس چیز کو بتانے کے لیے دلیل دے رہے ہیں آپ یہ بتانے کے لیے دلیل دے رہے ہیں کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے، اور دلیل میں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ امر ہی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے در حقیقت اس کو بولتے ہیں جو ہے کسی چیز کی دلیل دینا اسی کے ذریعے، کسی چیز کی دلیل دینا اسی کے ذریعے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ دلیل ایسی دینا چاہیے، دلیل ایسی دینا چاہیے جو ہے مد مقابل تسلیم کر سکے. آئی بات سمجھ میں اعتراض کی؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ جو ہے امر کے واجب ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اور دلیل میں کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ امر. تو انہیں بولتا کہ میں امر کو جو ہے واجب ہونا مانتا ہی نہیں، میں امر کو واجب ہونا مانتا ہی نہیں. تو آپ جو ہے اسی بات کو پیش کر رہے ہیں پھر امر ہی سے دلیل دے رہے ہیں. تو یہ بات سراسر غلط ہے. تو مصنف جواب دیں گے کہ یہاں پر اس امر کے بارے میں تو یہ صراحت ہے، یا جو دلیل کے طور پر جو امر لایا گیا ہے اس کے بارے میں تو بالکل صراحت ہے کہ یہ لایا ہی گیا ہے ایسے مقام پر جس کا انکار کی گنجائش نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسا کہ دوسرے حضرات بھی بولتے ہیں کہ اگر امر مطلق نہ ہو، امر مطلق نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ وغیرہ آ جائے تو اس وقت جو ہے اگر وجوب کا قرینہ آ گیا تو وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے بولتے ہیں. تو ہم ویسا امر لا کر یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ امر یہ بتاتا ہے، وہ امر یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر وجوب کے لیے ہے. کیا بولیں گے؟ وجوب کے لیے. قرینے والا امر بتاتا ہے کہ آپ کا ہر امر وجوب کے لیے. دیکھیے اب، اور یہ وعید کہاں ہے؟ لیکن وارد ہوتا ہے اس پر، یرید بولے تو اعتراض ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے اس پر کہ یہ موقوف ہے، یعنی یہ دلیل موقوف ہے اس بات پر کہ یہ امر بھی وجوب کے لیے ہو، یہ امر بھی وجوب کے لیے ہو، اور وہ ممنوع ہے. یعنی کسی چیز کو دلیل دینے کے لیے بھی وہی چیز ذکر کرنا منع ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور یہ کہ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے یہاں پر جو ہے مخالفت کرنا بول رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفت کرنے کا مطلب انکار کرنا، مخالفت کرنے کا مطلب انکار کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مخالفت کرنے کا مطلب یہ کہ عمل نہ کرنا نہیں لیا جائے بلکہ انکار کرنا لیا جائے، تو پھر آپ کی دلیل غلط ہو جاتی ہے. تو مصنف اس کا جواب دیں گے، اور یہ کہ لما لا يجوز ان تكون المخالفة على وجه الانکار، اور یہ کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ہو مخالفت انکار کے طریقے پر نہ کہ چھوڑنے کے طریقے پر. مخالفت انکار کے طریقے پر ہو سکتی ہے، چھوڑنے کے طریقے پر کوئی ضروری نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے، جواب یہ ہے کہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے، یہ امر وجوب کے لیے ہی ہے. سیاق کلام کا مطلب کہ آگے پیچھے کا، او تصیب فتنۃ عذاب علیم بتایا گیا ہے نا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیاق کلام کی وجہ سے یہ امر تو وجوب کے لیے، اس کو تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جب یہ امر وجوب کے لیے ہے تو اس امر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امر وجوب کے لیے ہے، اس امر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امر وجوب کے لیے. تو سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے بغیر کسی احتیاج کے الی برہان و مصادرۃ المطلوب، کسی دلیل کے احتیاج کے بغیر اور مطلوب تک پہنچنے، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کہ مخالفت ان کے استعمال میں، اچھا مخالفت کا جواب یہ دے رہے ہیں، مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے
انکار. مخالفت کا مطلب انکار. اعتراض کرنا اعتراض کیا تھا. جواب دے رہے ہیں کہ مخالفت ان کے عرب کے کلام میں انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے. عرب کے کلام میں مخالفت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عمل نہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انکار کرنے کے لیے مخالفت کا لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں. اور یہ کہ مخالفت ان کے استعمال میں یعنی کلام عرب کے استعمال میں انما تطلق علی ترک العمل به بولا جاتا ہے عمل کے چھوڑنے پر ہی. عمل کے چھوڑنے پر, انکار کرنے پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا. فتعمل اور کیجیے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے سبق کا؟ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ امر کے اندر وجوب ہے, اس کی دلیل نمبر 2 دی گئی. پہلی دلیل یہ تھی کہ اختیار امر آنے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے, یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ امر پر عمل نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.